الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر، اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، پناہ بلند و بالا شانوں والا بادشاہ کے جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم. اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے عین مطابق اس انداز سے بسر کیا کہ اس کا ہر لمحہ گزرا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوبی ہوئی اتباع میں. یہی چیز کام آنے والی ہے. خوبصورت محفل ماشاءاللہ عبدالرؤوف صاحب ان کے بچوں نے اپنے گھر میں سجا رکھی ہے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں. اور اس محفل کے انعقاد کا مقصد یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہی آگے بڑھا جائے، رخ رہے تو مدینہ پاک کی طرف، تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہو تو مدینہ پاک کے ساتھ، دل میں محبت ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی. اور جسے یہ مل گیا وہ سمجھے کہ وہ کامیاب ہو گیا، اور اس سے ہٹ کر نہ تو کائنات میں کبھی کچھ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا. سارا دار و مدار اللہ کریم نے رکھا ہی اس چیز کے ساتھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت. خوبصورت نعت خوانی ہوتی رہی، بیانات بھی ہوئے. ابھی آپ نے قبلہ شاہ صاحب کو سنا، جناب قبلہ حسان صاحب ہمیں ایک ہی چیز بتا رہے تھے کہ اپنا تعلق مدینہ پاک کے ساتھ مضبوط کر لو، دامن مصطفیٰ مضبوطی کے ساتھ تھام لو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہو جاؤ تو بس پھر آگے کی کوئی پرواہ ہے نہیں ہے، کیونکہ در حقیقت کام آنا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آنا ہے. شفاعت آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے تو نظام چلایا ہی اس انداز سے ہے. آدم علیہ السلام کا سب اب آپ کو پتہ ہے، ہر ایک کو خبر ہے. روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کے ساتھ یوں گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ نے اگر وہ نہ ہوتا مسئلہ تو نہ یہ دنیا کے معاملات ہوتے، نہ یہ اس طرح سے سلسلے چلتے. آدم علیہ السلام نے جو
جواب موسیٰ علیہ السلام کو دیا وہ یہ تھا، اور اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ کئی لوگ روایات پہ اور ان چیزوں پہ، ایمان اس چیز کا نام ہے. ابھی شیراز اچھے انداز سے گفتگو کر رہے تھے کہ تیرے میرے ماننے نہ ماننے سے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام آپ کی شان میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کریم جب خود فرمائے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کی آنے والی آن پہلی آن سے بلند تر ہے. اللہ کریم نے جس چیز کا خود اعلان فرما دیا، تو چلے ہمیں کسی چکر کھا گئے کہ میں یہ ایمان تو نام اس چیز کا ہے، ایمان کہتے اس کو ہے. اپنے آپ کو ٹٹولیے، کل شرمندگی سے بچنے کی خاطر اس وقت اپنے آپ کو سوار لیا جائے تو بہت بہتر ہے. کل ابھی بڑی خوبصورتی سے پڑھ رہے تھے، کل سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اس چیز پر یقین رکھ کہ تو نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ علیہ السلام تجھے رسول کریں. آپ کی شانیں وراء الورا ہے، وراء الورا ہے اور وراء الورا ہے. اور آج تو میں بچے پڑھے ہیں نا، سارے پیر تے سارے مولوی تے سارے حاجی تے سارے جنہ دے منڈی سریا آیا کہ میں ادھر نہیں دیکھوں گا ادھر نہیں پائی، ادھر تو اللہ کریم خود دیکھتا ہے. انہیں کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے، کائنات ان کی محتاج تھی، ہے اور رہے گی. اگر آقا علیہ السلام کا دامن تھام لیا تو بارے نیارے ہیں. آقا کی محبت مل گئی تو رب مل گیا، اور جسے رب مل گیا اسے سب مل گیا. خیر، میں بات کر رہا تھا کہ اپنے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط تر رکھو. جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی کرم ہوگا. اور ابھی میں وہ بات کرتے ہوئے کہ کئی جگہ پر لوگ اس خیال میں پڑ جاتے ہیں جی یہ کیسے، یہ ویسے، یہ کیسے ویسے والی بات نہیں ہے. ایمان نام اس چیز کا ہے، ایمان کہتے اس کو ہے. کس چیز کو ایمان کہتے ہیں؟ کہ جدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئے نا، جدھر نبی علیہ السلام کی بات آئے، ادھر ہر چیز سے نظر ہٹا کے ایک ہی چیز پہ کہ یہ میرے آقا کی بات ہے، یہ میرے بادشاہ علیہ السلام کی بات ہے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کہ جو اللہ کریم نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر پاک کو بلند کر دیا. بلندی پہ دیکھتا ہوا کسی بھی روایت کو، کسی بھی معاملے کو بلندی پہ دیکھتا ہوا رحمان کا بندہ ہے، اور اس سے ہٹ کے دیکھنے والا شیطان کا بندہ ہے. یہ ماننا، اگر مان لیا تو سمجھے کرم ہی کرم ہے، احسان ہی احسان ہے اس کا. اور جس کا اس کے اوپر کرم ہوتا ہے وہی یہ مانتا ہے. میں بات روایت کی کرنے لگا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ذکر بات کی آدم علیہ السلام کے آگے کہ یہ معاملہ نہ آپ جنت سے آتے نہ. آدم علیہ السلام نے جو جواب دیا نا موسیٰ علیہ السلام کو یہ تھا کہ کبھی جرت تھی شیطان کی کہ وہ میرے ساتھ یہ کر سکتا یا یہ معاملہ ہوتا. سن، رب تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی شان نظام اس سے چلانا تھا، کائنات کا نظام چلنا تھا. آغاز اس انداز سے ہونا تھا کہ بڑی سے بڑی بھی کوتاہی ہو جائے گی نا، میرے حبیب کا نام آ جائے گا، میں ایسے ہی نہیں اشعار پڑے ہوئے محبت والوں نے، اور ایسے ہی محبت پہ ڈوب کے یہ پڑھے نہیں. یہی حق ہے، یہی حق ہے، یہی حق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں آپ آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جس وقت یہ کائنات کا نظام سے چلنا تھا اور آپ علیہ السلام کا نام نامی جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے، ندا دی گئی تھی کائنات میں. ندا تو میں نہیں تھے لیکن ندا دی گئی اور ایمان والوں نے پکڑ لیا، اور ایمان والے یہ ندا دیتے رہیں گے. ندا کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کائنات میں دی گئی وہ یہ تھی کہ یہ جو نام پاک ہے نا یہ ہمیشہ میرے غضب کے اوپر جدھر یہ نام پاک آ جائے گا ادھر میری رحمت آ جائے گا. اللہ نے تو نظام ہی ایسے آدم علیہ السلام سے پڑھ کر کوئی جاننے والا نہیں تھا، سیکھا ہوا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں فرشتے آگے لاجواب ہو گئے تھے، اتنا ایک پڑھے ہوئے تھے، اتنا ایک جانتے تھے، اور وہی جو پڑھے اتنے زبردست ترین اللہ تعالیٰ کی جانب سے پڑھائے گئے تھے، سکھلائے گئے تھے، وہ سینکڑوں سال ہر ایک چیز لے کے چلتے رہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو آغاز ہی اس سے فرما سکتا تھا کہ شروع میں ہی
اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ، لیکن کیا چاہتا تھا کہ اگر بات بنے گی نہ اس سے بنے گی، نہ اس سے بنے گی، نہ اس سے بنے گی، نہ یہاں سے بنے گی، نہ وہاں سے بنے گی، بات بنے گی تو یہاں ہی سے بنے گی، اور کہاں سے بنے گی؟ میرے حبیب کا نام لے کے تو دیکھیے۔ میرے پیارے دوستو، وقت ہے نہیں کہ میں لمبی چوڑی بات کروں، لمبی چوڑی بات کرے یا ایک بات کرے، کائنات میں بات ہے ہی ایک، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی بات، آپ کے ساتھ تعلق، آپ کے ساتھ نسبت، آپ کے ساتھ رشتہ، آپ کی محبت نے اپنے آپ کو فنا کر ڈالا۔ جس نے کو یہ مل گیا وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے، روز رات کو کھڑا ہو کے نوافل پڑھے کہ اے میرے کریم رب، مجھ جیسا عاجز، مجھ جیسا بیکار، اور تو نے مجھ پہ یہ کرم فرما دیا کہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مجھے عطا فرما دی۔ دوستو، میں بات کرنے لگا تھا، بچے ہوئے ہیں تو آپ کا صدقہ، اللہ کریم قرآن کریم میں خود فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے، کیا شان نہیں ہے کہ آپ ان کے درمیان رونق افروز ہوں اور میرا عذاب انہیں آن کرے۔ آپ جہاں بھی، آپ ادھر ہیں تو بچے ہوئے ہیں، یہ خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے کہ ادھر بھی جب آپ ہوں گے تو عذاب شذاب کی بات ہوگی نہیں، کرم ہی کرم کی بات ہوگی۔ بات ایک ذہن میں رکھ لے کہ اس دن رسوائی سے بچنا چاہیے، اور رسوائی سے بچنے کا صرف اور صرف یہ خوبصورت شعر پڑھ رہے تھے، آج لے آپ کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ ایک اور بھی، اور کیا تھا جو پوچھا دوزخ نے کہ یا رب ہے گناہگار کہاں، ذات حق بولی کہ آقا نے سنبھالے ہوئے۔ ہمارے آقا بڑے کریم ہیں، وہ بڑے ہی مہربان ہیں، وہ بڑے شفیق ہیں، ان جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں، آپ کا اپنا فرمان مبارک ہے کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو راضی کر کے چھوڑوں گا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تجھ سے اور مجھ سے سنساریہ کی ڈاڈا حال اپنا پتہ ہے، اتنی محبت فرمانے والے ہیں کہ ہمارے ان کرتوتوں اور ان احوالوں کے باوجود آپ فرماتے ہیں میں اپنے رب سے راضی اس وقت ہوں گا جب سب کو جنت میں اندر داخل کر دوں گا،